امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، ایران کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا۔ امریکی وزیر جنگ نے سنگاپور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سلامتی کے لیے امریکہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا۔ امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا۔ بحیرہ کاہل میں کسی بھی بالادستی سے طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ امریکی وزیر جنگ کا کہنا تھا کہ چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ پاکستان ابراہیم معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، اسحاق ڈار نے افواہوں کی تردید کر دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی بالکل واضح اور غیر مبہم ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنے یا ایسے کسی معاہدے کا حصہ بننے پر غور نہیں کر سکتا جب تک فلسطینی مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق نہیں نکلتا اور التقدس الشریف فلسطینی ریاست کا دارالحکومت نہیں بن جاتا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر پاکستان کا موقف کئی دہائیوں سے واضح ہے اور اس میں کسی قسم کی لچک کی گنجائش نہیں۔ وزارت خارجہ کو اس حوالے سے متعدد سوالات موصول ہو رہے تھے، اسی لیے ضروری تھا کہ حکومت کا موقف ایک بار پھر واضح کر دیا جائے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی 10 سالہ بھارتی کوششیں بے سود ثابت ہوئیں اور میڈیا کا انکشاف۔ پاکستان اب بھی مسلم دنیا، خلیجی ممالک اور مختلف بین الاقوامی فورمز میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوششیں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں۔ پاکستان نے اس عرصے میں متعدد علاقائی اور بین الاقوامی ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو برقرار رکھا اور کئی شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا، اور میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان اب بھی مسلم دنیا، خلیجی ممالک اور مختلف بین الاقوامی فورمز میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اب تک امریکہ سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ایران کے جوہری پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے، اب نئے ہرمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ امریکہ نے ایران کی تقریباً $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے، نئی پابندیاں بھی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا دعویٰ، کہا کہ یہ اقدام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ ایران رعایت مذاکرات سے نہیں بلکہ میزائلوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور اسپیکر باقر کالباف کا بیان، کہا مذاکرات میں امریکی قیادت کو یہی بات سمجھائی جاتی ہے، امریکہ کی ضمانتوں پر اعتبار ہے، نہ الفاظ پر۔ تہران صرف عملی اقدامات پر یقین رکھتا ہے۔ باقر کالباف نے کہا کہ دوسرے فریق کے اقدام سے پہلے ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ کسی بھی معاہدے پر اصل فاتح وہ ہوتا ہے جو اگلے دن جنگ کے لیے زیادہ بہتر طور پر تیار ہوں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا دورہ امریکہ، اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ ایران مذاکرات پر بھی گفتگو کی گئی۔ ایران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا، دونوں ممالک معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر کافی پیش رفت ہوئی ہے، چند اہم نکات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی معاہدے کی منظوری کے لیے تیار نہیں، مزید پیش رفت کے بعد صدر معاہدے کی توثیق کی پوزیشن میں ہوں گے۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، جبکہ خطے میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایران ذلت یا دباؤ کے تحت سفارتکاری قبول نہیں کرے گا۔ ایران باوقار اور برابری کی بنیاد پر مذاکرات چاہتا ہے اور کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے، تاہم قومی مفادات اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ جنگ اور کشیدگی کے بعد حالات پہلے جیسے نہیں رہتے، اسی لیے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے سنجیدہ سفارتی کوششیں ضروری ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور تہران ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری چاہتا ہے۔
عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر دی۔ پیٹرول 22 روپے کمی کے بعد 381 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 22 روپے کی کمی، 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پچھلے ہفتے بھی عوام کو ریلیف دیا گیا اور پیٹرول سمیت ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ اس وعدے پر ہو بہو عمل کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے سخت ترین حالات میں بھی عوام کے لیے ریلیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ حاجیوں کی وطن واپسی کے لیے سعودی عرب سے پروازوں کا آغاز کل سے ہوگا۔ حج آپریشن کے پہلے روز 22 پروازوں کے ذریعے 5237 حاجی وطن واپس پہنچیں گے۔ حجاج کرام کی پہلی پرواز جدہ سے 391 حاجیوں کو لے کر 1 جون کی صبح سیالکوٹ پہنچے گی۔ 1 جون کو 5 پروازیں اسلام آباد، 4 کراچی اور 4 ہی لاہور پہنچیں گی، جبکہ ملتان اور سیالکوٹ میں 3 پروازیں اتریں گی۔ فیصل آباد میں 2 اور کوئٹہ میں 1 حج پرواز کی آمد متوقع ہے۔ حج کے بعد سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کرنے والے 1,19,000 پاکستانی حجاج کرام کو مجموعی طور پر 471 پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا جائے گا۔ حجاج کرام کی واپسی کا یہ مرحلہ 30 جون تک جاری رہے گا۔ غلاف کعبہ ہر سال کی طرح 1 محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا۔ خادم الحرمین شریفین کی نیابت میں نیا غلاف کعبہ حوالے کرنے کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں نیا غلاف کعبہ کلید برادر کعبہ کے حوالے کر دیا گیا۔ غلاف کعبہ، جسے کسوہ بھی کہتے ہیں، کو ہجری سال کے آغاز پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ ایک روح پرور تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں سینکڑوں کلوگرام ریشم، چاندی اور سنہری دھاگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لاہور سے اسلام آباد کے لیے نئے کوریڈور پر کام جاری۔ نئے مشرقی کوریڈور سے سفر تیز مختصر بن جائے گا۔ لاہور تا اسلام آباد کا فاصلہ 100 کلومیٹر کم ہو جائے گا۔ موجودہ لاہور اسلام آباد موٹر وے کا فاصلہ 375 کلومیٹر ہے۔ نیا کوریڈور 276 کلومیٹر کا ہوگا۔ وزارت مواصلات کے مطابق مشرقی سیکشن کے لیے لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو مزید توسیع دی جائے گی۔ لاہور سے سنبریال موٹر وے پر ٹریفک رواں دواں ہے، جبکہ سنبریال سے کھاریاں موٹر وے پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے، جبکہ کھاریاں سے راولپنڈی موٹر وے پر اسی سال کام شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انشورنس انڈسٹری کو یقین دہانی کرائی ہے کہ سندھ حکومت ایک منصفانہ اور قابل پیش گوئی ٹیکس نظام کے لیے پرعزم ہے۔ انشورنس شعبہ ترقی کرے گا تو عوام کو بہتر تحفظ اور حکومت کو مستحکم معیشت ملے گی۔ انشورنس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وفد سے ملاقات کے موقع پر مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبائی مواصلات کا تحفظ کرتے ہوئے ترقی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ہم ایک ایسا ٹیکس نظام چاہتے ہیں جو شفاف، کاروبار دوست اور پائیدار ہو۔ اگر انشورنس کا شعبہ ترقی کرتا ہے تو ہمارے لوگوں کو بہتر تحفظ ملے گا اور حکومت ایک مضبوط دستاویزی معیشت سے فائدہ اٹھائے گی۔ ہم قانون کے دائرے کار میں رہتے ہوئے آپ کی تجاویز کا باغور جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے SRB کی ٹیم کو انڈسٹری کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت بھی کی۔ پاکستان نے یورپی یونین کے تعلیمی پروگرام میں مسلسل 5ویں سال بھی پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ پاکستان نے یورپی یونین کے تعلیمی پروگرام ایرامس پلس میں مسلسل 5ویں سال بھی پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ پاکستان کی جانب سے 98 طلبہ نے اسکالرشپس حاصل کی۔ اس سال یورپی یونین نے اپنے اسٹار پروگرام کے تحت 1772 اسکالرشپس کا اعلان کیا تھا۔ 80 اسکالرشپس کے ساتھ بنگلہ دیش کا دوسرا اور 75 اسکالرشپس کے ساتھ بھارت کا تیسرا نمبر رہا۔ لاہور میں شدید گرمی کے بعد اچانک موسم نے کروٹ لے لی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، کالی گٹاؤں کے باعث دن کے وقت ہی رات کا سما بن گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں بھی چلتی رہیں، جبکہ آسمان پر گہرے بادل چھائے رہے۔ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا اور درجہ حرارت میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔